السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو، اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے ہی کرے، اگر وہ حاکم سے کچھ دے تو وہ راضی ہو ورنہ خفا ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنا بیچنے کا سامان اثر کے بعد لے کر کھڑا ہو اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر سامان خرید لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیات نمبر 77 میں فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کو درمیان میں دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال لیتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں سخت قسم کا عذاب دیں گے۔ پہلا جس کے اباؤٹ بات کی گئی ہے کہ فالتو پانی سے روکنے والا، خاص طور پر پیاسے مسافر کو محروم رکھنے والا، انسانیت کا مجرم ہے، اخلاق کا باغی ہے، ہمدردی کا دشمن ہے، اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، اس کی بقا کے لیے اسے پانی پلانا چاہیے، نہ کہ اسے پیاسا لٹا دیا جائے۔ دوسرا وہ انسان جو اسلامی تنظیم میں محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے گھس بیٹھا ہو اور وہ خلاف مفاد ذرا سی بات بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، یہی وہ بدترین انسان ہے جو ملی احتیاط کا دشمن قرار دیا جا سکتا ہے، اور ایسے کردار کی جس قدر بھی مزاحمت کی جائے کم ہے۔ اس زمانے میں اسلامی مدارس اور دیگر تنظیموں میں کثرت سے ایسے ہی لوگ بہر راست اقتدار پر ہیں جو محض ذاتی مفاد کے لیے ان سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اگر کسی بھی وقت ان کے وقار پر ذرا بھی چوٹ پڑے تو وہ اس مدرسے کی، اس تنظیم کی انتہائی دشمن بن کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ حدیث میں جو حاکم اسلام سے بیعت کرنے کا ذکر ہے، مگر ہر اسلامی تنظیم کو اس پر سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ تاجر جو مال نکالنے کے لیے جھوٹ فریب کا ہتھیار استعمال کرتا ہے اور جھوٹ بول کر خوب بڑا چڑھا کر اپنا مال نکالتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں مجرم انتہائی مزاحمت کے قابل ہیں، اور حدیث کے مطابق جو کچھ ان کے متعلق بتلایا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل صادق اور صواب ہے۔